کی خاص توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ معنی مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انما کان قول المؤمنین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین کی نشانی یہ ہے، مومن وہ لوگ ہیں اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے نیکی کی، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، قرآن کی کوئی آیت سنائی جائے یا حدیث مصطفیٰ سنائی جائے تو یہ اپنے دل کی چاہت، اپنے دماغ کے خیال کو پیچھے رکھ کے کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے قرآن اور حدیث کو مان کے اس پہ عمل بھی کر دیا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل کے اندر اللہ کے نزدیک فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس سے پہلے آپ دعا کیجئے کہ اللہ جتنے ہم ادھر آئے ہیں ہمارا سب کا آنا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ ہم بلغنا رمضان، یقین کیجئے آپ اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، کوئی آج فوت ہو گیا، کوئی کل ہوا ہے، کسی نے رمضان سے پہلے ہو جائے، کوئی 1 مہینہ پہلے 2 ماہ پہلے دنیا سے چلے گئے، رمضان دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، یہ اللہ کی بہت ہی بڑی اپنے اوپر رحمت خاص سمجھیں کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے۔ آپ آگے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کا سارا مہینہ دیکھنا، اس کے اندر عبادات کرنا، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا، اس کی اللہ ہمیں ہر کام کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس شخص نے میرے سے محبت کی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالاولا میری سنت کے ساتھ پیار کرے گا۔ کھوکھلے دعوے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حکم آ جائے تو پھر بھی اپنی مرضی۔ فرمایا ایسی بات نہیں، من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے، میری حدیث کے ساتھ پیار کیا، احب کا معنی محبت کی، پیار کیا، فرمایا فقد احبنی، گارنٹی ضمانت میں دیتا ہوں اس نے میری سنت سے نہیں بلکہ محمد سے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احبنی، فرمایا اور جس بندے نے میرے سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، جتنے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میں گارنٹی اور یقین کے ساتھ آپ کے دل کو جانے اور پڑھے بغیر کہہ سکتا ہوں ہم سب کا یقین، ایمان اور دل کی چاہت ہے کہ جیسے بھی گناہگار ہے اللہ ہمیں جنت تو دے لیکن جنت میں نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے، سب یہ خواہش ہے۔ فرمایا مومن احبنی، جس نے میرے سے محبت کی وہ کس طرح ہوگی بھائیو؟ سنت کے ساتھ محبت، آپ کے طریقے کے ساتھ محبت۔ فرمایا اور جس نے میرے سے محبت کی اللہ اس کو قیامت والے دن اس کا رزلٹ نتیجہ کیا دے گا؟ کان معی فی الجنہ، فرمایا وہ جنت کے اندر محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ جتنے ہم ادھر تشریف فرمایا ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو اللہ جنت میں نبی پاک کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح البخاری کے اندر امام بخاری لائے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کائنات والا سنو کوئی بھی بندہ اکمل کامل مکمل مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے کنبہ قبیلہ سے، دنیا والوں سے اور اپنی بھی ذات سے سب سے زیادہ بڑھ کے مجھے نہ چاہنے لگے، میرے سے محبت نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون اس ہستی کو نہیں جانتا؟ نبی پاک نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر دیتے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، صحابہ اگر میرے بعد اللہ کا کوئی رسول ہونا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محدثین مفسرین نے تقریباً 17 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں کہ جب بھی نبی پاک نے سیدنا عمر سے رائے طلب کی، صحابہ سے رائے طلب کی، جو سیدنا عمر کی رائے تھی آسمان سے جبریل آئے، فرمایا محبوب اللہ کہتا ہے جو زمین پہ عمر کی رائے ہے نا وہی عرش پہ رب کی رائے ہے۔ سیدنا عمر، فرمایا عمر کتنا محبت اور کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک دن آپ نے سوال کیا، امام ابن حجر اسقلانی بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ حدیث لائے ہیں اور دیگر کتب کے اندر ہے، کتنی کو محبت کرتا ہے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اس کو چھوڑ کے اپنی ذات کے بعد پوری کائنات سے زیادہ اپنے کاروبار سے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر پھر اکمل کامل مومن ابھی نہیں ہوا. نبی پاک نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عمر جب تک تو ساری کائنات سے زیادہ بڑھ کے اپنی ذات، اپنی دل، اپنے جسم سے بھی زیادہ میرے سے محبت نہ کرے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. اتنی بات سنی سیدنا عمر کہتا ہے محبوب گواہ ہو جائیے آج کے بعد پوری دنیا سے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ اگر مجھے پیار ہے نا اس زمین پہ تو وہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط اور ضروری ہے. ان الذین آمنوا شرط ہے ایمان. بولیے بھائی جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. اور ایمان کے لیے محبت رسول اور اطاعت رسول، آپ کی فرما برداری، آپ کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت والوں سے اتنی محبت کی، یقین جانیے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتھر مارے گئے تو کس کی خاطر؟ نعوذ باللہ کسی کو تنگ کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچائی؟ نہیں، صرف اس دین، اسلام، قرآن اور حدیث کی خاطر. سیدنا ابوبکر صدیق اسی لیے کہا کرتے تھے اور مکہ والے تم اس شخص کو مارتے ہو، ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو کہ جس کا جرم یہ ہے، وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، جو صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اس کا اور جرم ہی کوئی نہیں. اگر پتھر مارے گئے تو اس امت کی خاطر. اگر اللہ کے رسول پر نماز کے دوران دوران نماز اوجری لا کے رکھی گئی تو وہ بھی ہمارے لیے اس صرف امت کی محبت کی خاطر کہ ان تک کسی طرح اسلام پہنچ جائے، دین پہنچ جائے. مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ستایا گیا اور نبی پاک کھڑے ہو کے کہتے تھے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر اس کے باسی مجھے نکالتے نہ ادھر سے تو میں کبھی بھی نہ چاہتا. مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تو صرف ہماری ہی خاطر. اور نبی پاک نے کتنی تکلیف لی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو مروی کرتے ہیں راویہ، وہ کہتے ہیں نبی پاک پہ جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی میں دیکھتی سخت سردیوں کے اندر نبی پاک کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا. ایک سے آگے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک کی ران مبارک کے نیچے میری ران تھی، میرا گھوٹا تھا. اچانک آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، رب عزت کی قسم مجھے لگتا تھا آج میری ران نہیں بچے گی. یوں محسوس ہوتا تھا بہت پہاڑ تک لا کے میری ران پہ رکھ دیا گیا ہے. اس محبوب نے اتنی تکلیف ہماری خاطر برداشت کی اور اتنی محبت، اتنا پیار. سیدہ عائشہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک میرے حجرے میں تھے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو نبی پاک نے فرمایا صحابہ میرے اس منبر سے لے کے، یقین جانیے اتنا پرنور، اتنا برکت والا وہ منظر ہے جو ریاض الجنہ کے اندر انسان نوافل پڑھے یا قرآن پڑھے. میری دلی دعا ہے اللہ آپ سب کو مکہ اور مدینہ اور ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا یہ ہے میرا منبر اور وہ ہے میری بیوی سیدہ عائشہ جس کو جبریل آ کے سلام کرتا تھا، اس کا روزہ، اس کا گھر ہے. فرمایا اس کے درمیان جتنا حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. نبی پاک اس حصے کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ بڑی خوشی کے اندر ہیں تو عرض کرتی ہوں محبوب میرے لیے ادعو اللہ لی، اللہ سے میرے لیے کوئی دعا کیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے. بھائیو بتانا آپ نے ہے جس کے لیے نبی پاک ہاتھ اٹھائے، نبوت والی زبان کو حرکت دے، اللہ سے دعا کریں بھلا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ادعو اللہ لی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ یہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مزاج کے اندر یا سنجیدگی کے اندر جو گناہ ہے نا اللہ وہ سارے معاف کر دے. سیدہ عائشہ کہتی میں حیران ہوئی، میں نے کہا واہ یا رسول اللہ یہ تو دعا میں نے بھی کبھی اپنے لیے نہیں کی، آج آپ نے اتنی پیاری دعا میرے لیے کی. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا رسول اللہ کا ہم سے پیار. آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے آج تیرے لیے کی ہے، اس کعبہ کے رب کی قسم میں یہ دعا ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. نبی پاک کا اتنا پیار ہم سے. میرے بھائیوں محبت کیجیے اللہ کے رسول سے. پھر ہے رمضان گزارنے کا مزہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے. چھوڑ دیجیے یہ کہنا فلاں بابا نہیں مانتا،
فلاں تو یہ کہتا ہے، نہ قرآن آ جائے اور حدیث مصطفیٰ آ جائے. رب عزت کی قسم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح پانا چاہتے ہیں، اور قرآن نے جن کی نشانی بیان کی ہے انہی کی طرح آپ کو ساری دنیا کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اس کی سنت اور ان کے طریقے کو اپنا مشن بنا کے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہوگا. پھر قرآن کی بشارتیں آپ کے لیے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا مومن کون ہے؟ اذا دعوا الى الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اپنے دل کی مرضی نہیں کرتے، اپنے دماغ کا حکم نہیں مانتے. ماں اور باپ کا اتنا مرتبہ اور شان ہے، ان کی بات نہیں مانتے. فرمایا اپنے کسی ولی پیر اور فقیر کی بات نہیں مانتے، وہ بات مانتے ہیں اللہ کی اور کس کی؟ رسول اللہ کی بات مانتے ہیں. کس طرح میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ جن کو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا لوگوں میں ایک معیار تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم ایمان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، جنت کے اندر جانا چاہتے ہو نا، تو تمہیں ایمان اس طرح لانا پڑے گا جس طرح کون لائے ہیں؟ اور جتنی محبت ہے بولو یار، کون لائے؟ صحابہ اکرام ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ اکرام نے محبوب کی بات کو اپنے سینے سے کس طرح لگایا ہے؟ حدیث سنیے، ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، دیگر کتب کے اندر مفصل تفصیل سے حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے بھائیوں. یہ حنظلہ ہے، ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. رب عزت کی قسم جھوم چاہیے یہ جملہ سن کے کہ اس سے آپ یہ رسول کو غسل دنیا بھر میں نہیں دیا بلکہ غسل آسمان سے فرشتے دینے آئے. فرشتوں نے ان کو غسل دیا. وجہ کیا تھی؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے شادی کی. ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں. اب دیکھنے کی نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، دیگر جو تھے سوم و صلات وہ سارے گئے. جی چھٹیاں بھی ہو گیا نا، 3-4 دن دیا، انجوائے بھی کوئی چیز ہے. یہ بھی صحابی رسول. شادی کی کون سی رات ہے بھائیو؟ پہلی رات. ادھر سے اعلان آ گیا اذا دعوا الى الله ورسوله، منادی کرنے والا ندا کرتا ہے اور لوگوں باہر نکلو محبوب کے صحابہ. کافروں نے حملہ کر دیا، نبی پاک نے تمہیں یاد کیا جہاد کے لیے، الجہاد فی سبیل اللہ، تمہاری ضرورت ہے اللہ کو اس کے رسول کو. سیدنا حنظلہ یہ بات سنتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ پڑتے ہیں. حدیث میں ہے بیوی نے اس طرح ہاتھ بازو پکڑا، کہتی ہے ایسا تاجم ہوتا پہلی رات ہے، جا کے وہ عذر پیش کرائیں، محبوب بھی آپ کا عذر قبول فرمائیں گے، اتنی سختی نہیں کرنے والے. پہلی رات میرے ساتھ آرام کیجئے. کیا جملے کہے سیدنا حنظلہ نے، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے سے بھی زیادہ. کہتی ہے تو کہنے لگے تو ایک بیوی ہے، اللہ کی قسم دنیا کی ساری بیویاں ہونا میں پیغمبر کے فرمان پہ، پیغمبر کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار. اور چھوڑ دے مجھے میدان جہاد میں سے، میدان جنگ میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، چھوڑ دے مجھے. سیدنا حنظلہ حدیث کے اندر میں نے پڑھا نکلے جہاد کے لیے. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کافروں کے سامنے آئے، ایک کافر کو جہنم واسط کیا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا ہے. کچھ کافروں کو مارنے کے بعد سیدنا حنظلہ کے جسم پہ وار شروع ہو گئے. وار ہوتے گئے، سیدنا حنظلہ کی روح برباد ہو گئی، شہادت کا رتبہ پا لیا. محبوب نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا، فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے پہلے کھول دیتا ہے. آپ دعا کیجیے ہاں اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث اصل بیان کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. شہادت کا رتبہ جس کو مل گیا. سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جو جہاد کے اندر شہید ہونے والا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. محبوب نے صحابہ کو شہید ہونے والوں کو کفن پہنایا. جب اتنی
اتنی پاک ہستیاں ان کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہیں نا، رسول اللہ حدیث میں ہے، ایک میں طبرانی شریف کی حدیث ہے، آپ نے اس طرح اپنی شہادت کیوں کی نا، بڑے تعجب کے ساتھ ایسے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان دی. یار حیرانگی کی بات ہے، میں کسی کو غسل ہی نہیں دے رہا، بلاؤ اس حنزلہ کی گھر والوں کو، اس کی بیوی کو بلاؤ. بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ میرا صحابی آخری وقت کس حالت میں آیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اس پہ غسل جنابت واجب ہے، فرض ہو چکا تھا، اس نے میرے سے مباشرت کی تھی. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے صحابہ میں بھی حیران تھا، یہ ساری میتیں ڈیڈ باڈی پاک ہستیاں اسی طرح پڑی ہیں شہید ہونے والی، لیکن میں دیکھ رہا تھا حنزلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں. فرمایا میں نے خود اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا ہے، انہوں نے حنزلہ کی ڈیڈ باڈی میت پاک کو سونے کے تختے سونے کے پٹھے پہ لٹا کے آسمان اور زمین کے برابر لے جایا گیا اور جنت کے پانی سے حنزلہ کو غسل دیا گیا. میں نے اپنی نبوت والی نگاہوں سے حنزلہ کو غسل دیتے اور اس کے قطرے زمین پہ گرتے ہوئے خود دیکھے ہیں. کیوں نہ اللہ ان کی قدر کرے جو محبوب کی اطاعت کرتے ہیں. اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس طرح نبی پاک کے فرمان کو، حدیث کو، سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ نے کس طرح عمل کیا، کس طرح اطاعت کی، کس طرح محبت کی. ہماری طرح ٹھوکرے دعوے نہیں، معذرت کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، کچھ ثابت کر کے دکھایا. مسند احمد کے اندر 2501 اس روایت کا نمبر ہے. اور روایت کا نمبر ہے بھائی 2501. مسند احمد حسن درجے کی حدیث، امام البانی اس کو حسن کہتے ہیں. نبی پاک کے پاس ایک نوجوان آیا ہے، 17 سال کے قریب اس کی عمر ہے، محیصہ اس کا نام ہے، میم کے ساتھ شروع ہونے والا یہ مسلمان ہو گیا محیصہ. اس کا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے حویصہ، جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. آپ نے یاد رکھنا مسلمان بھی وہی ہوا محیصہ. آگے کلمہ پڑا محبوب. ایک مجلس کے اندر نبی پاک تشریف فرمایا. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں ہمارے بزرگ جو ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن قسم سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ محیصہ ہے نا، اس نے ہمارے بزرگوں سے بھی شان اونچی دے دی ہے، کیونکہ اس نے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہے، نبی پاک کے چہرے کا، آپ کی مجالس کے اندر بیٹھنے والا. آپ نے فرمایا یار فلاں ایک یہودی ہے، اس نے مجھے برا بنا کہا ہے نبی پاک کو، تو کون اس کو قتل کر کے آئے گا. نبی پاک نے اتنی بات کہی. یہ چھوٹا سا بچہ 17 سال کی عمر محیصہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں کروں گا. ابھی زبان سے جملے نکلے ہی ہیں، فوراً کھڑا ہو گیا، اطاعت اس کا نام ہے. نبی پاک نے فرمایا اچھا. صحابہ کہتے ہیں آپ مسکرائے ہم سے. آپ نے فرمایا وہ چنگا بڑا جوان ہی تھے، تو بچہ کی کرے گا، کس طرح اس کو. کہتا یا رسول اللہ میری عمر نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے دل کے اندر آپ کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے. تو میں ٹھیک ہے جا رہی قتل کر کے آپ. اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا وہ کیا ہے، سرطن سے جدا. وہ ہو گستاخی تحریری یا گستاخی ہو تقریری، کسی قسم کی اشارے کنایہ میں بھی کوئی محبوب کی گستاخی کرے واجب القتل. محیصہ وہ ہے، تلوار میں یہاں سے باہر نکالی، رات کے وقت اس کے یہودی کے گھر جا کے کافر کے اس طرح اس کے پیٹ کے اندر اس نے اپنی تلوار کو اور اس کو قتل کر دیا، جہنم پہنچا دیا. اب گھر آیا اس کا بھائی حویصہ ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ بھی کافر ہے. کہنے لگا تو نے تلوار پہ خون کس سے بدلہ لے کے آیا، کس کو قتل کر کے آیا اور کیوں کر کے آیا. کہتا آمرنی رجل، مجھے ایک بندے نے حکم دیا تھا اس کو قتل کرنے کا، تو جو ہمارے ساتھ والا پڑوس میں یہودی، میں اس کو قتل کر کے آیا. حدیث کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، مسند احمد 2501 روایت کا نمبر. اس کے بھائی حویصہ نے محیصہ کو اس طرح زور سے سینے کے اوپر تھپڑ مارا، یہ محیصہ نیچے گر گیا، یہ کافر حویصہ اوپر بیٹھ گیا. کہنے لگا شرم کر، تو نمک حرام ہے، تو نے نمک حرامی کیا، تجھے پتا ہے کہ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے تھے، اس یہودی نے ہماری پرورش کی ہے، تجھے اور مجھے جوان کیا، تیرے جسم کے اندر جو خون ہے اس کے پیسوں کا ہے، اور تو نے تو غداری کی ہے، تو نمک حرام ہے. میرے بھائیو جملہ سنیے اس بچے کا. کہنے لگا واللہ لو امرنی لقتلتک، او میرے بھائی
میں نے جو یہودی کو قتل کیا نا وہ میرا خون نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر رسول اللہ مجھے حکم دے نا تیرے قتل کرنے کا میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. میں نہیں دیکھوں گا میرا بھائی ہے میں قتل کر کے رکھ دوں گا. اس نے اتنی بات سنی حیران ہوا. ششر کہتا وہ کون سی ہستی ہے کلمہ پڑھا مجھے بھی اس کا صحابی بنا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر اس بچے نے قرات کی سورہ نون کی. فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. کہتا وہ ہستی یہ ہے کہ اس کی شان اس کی عزت اس کی تعظیم اور اس کی توقیر کا حکم اس کی عزتوں کے جھنڈے اللہ نے قرآن پاک میں محبوب کے سینے پہ نازل کیے جو قیامت پر پڑے جائیں گے. یہ اپنے بھائی کو فجر کی نماز کے وقت ہاتھ سے پکڑ کے لایا نبی پاک کی دربار میں پیش کیا. کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کے گستاخ کو بھی جہنم پہنچا دیا ہے اور یہ میرا بھائی ہے لے اس کی بیعت کریں اور اس کو بھی صحابی بنا کے جنت میں داخل کروا دیں. یہ ہے محبت رسول. آرڈر حکم نبی زبان پہ ہے محبوب کی. فوراً کہتا ہے میں قتل کروں گا. میرے بھائیوں پھر دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ ایمان نصیب فرمائے اور نبی پاک کی ہر سنت ہر فرمان ہر حدیث ہر قول کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو ان کا بڑا نگران بنا کے کہا تم نے جہاد کے لیے جمعرات کی رات آپ نے یہ فرمان جاری کیا اور فرمایا تم نے راتوں رات نکل جانا فلاں جگہ تم نے قتال کرنی ہے جہاد کرنا ہے. ایک سریہ لشکر چھوٹا سا لے جائے. عبداللہ بن رواحہ اب بھائیو دیکھنا آپ نے کیا عبداللہ بن رواحہ کی سوچ کیا اچھی تھی یا بری تھی سے نبی رسول کی. عبداللہ بن رواحہ نے سارا لشکر اپنا روانہ کیا اور کہتے ہیں تم پہنچو میرے پاس سبق رفتار تیز رفتار گھوڑا ہے. میں یاد ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو شہید ہو جاؤں تو میں آخری جمعہ محبوب کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. سوچ اچھی ہے کہ بھائیوں بری بتائیے اچھی سوچ ہے اچھا کام کرنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی. صبح مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ آئے. میرے بھائیوں یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں سستی نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا بڑی زندگی ہے دیکھ لیں گے حدیثوں پہ عمل کر لیں گے. نہیں کوئی پتہ نہیں زندگی کا. اس کو غنیمت جانتے ہوئے نبی پاک کی حدیثوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کرتے جائیں. پھر اللہ آسمان سے کہے گا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے بندو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. آخری وقت پیغام آئے گا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. میرے بھائیو آپ بہت سست و دعا کرو اللہ ہم سب کو آخری وقت یہ جملے فرشتوں کے سننے کی توفیق عطا فرمائے. أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آجا اللہ تجھے بلاتا ہے اللہ تجھ پہ راضی ہے اس نے پیغام بھیجا تو اللہ پہ راضی ہے. اللہ فرماتا ہے میری جنت کے اندر داخل پہنچا. آپ دیکھو گے یہ پیغام نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا عبداللہ بن رواحہ بھی سامنے اور میں عبداللہ تجھے تو میں نے کہا راتوں رات نکل جانا ہے لشکر کو لے کے تم کیوں بیٹھا ہے. یا رسول اللہ میں نے کہا تھا آخری شاید ہو سکتا ہے جمعہ ہو شہید ہی نہ ہو جاؤں تو میں نے آپ کی اطاعت تھوڑی سی پینڈنگ کرنی. میں کہا یار چلو کوئی نہیں آخری جمعہ پڑھ کے میں چلا جاؤں گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا میرے بھائی اور یار شادی کے بعد انشاءاللہ اگر رکھنا گے داڑھی بال سیٹ کرا رہا نہیں وہ کرنا گے انشاءاللہ بڑی زندگی ہے. یا رسول یہ دیکھیں یہ اچھی نیت ہے ان کی. محبوب میں نے کہا آخری جمعہ پڑھنا. آگے آپ نے کیا فرمایا سنیے. فرمایا عبداللہ بن رواحہ سن لے جو میرا حکم مان کے میری اطاعت کر کے راتوں رات نکلتے ہیں رب عزت کی قسم تو پوری دنیا بھی فدیے میں دے کے اللہ کو صدقہ کر کے ان کے ثواب کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتا. جنہوں نے میری اطاعت کی فرما برداری کی میرے حکم پہ نکلے ہیں نا عبداللہ تو جمعہ پڑھ کے اور ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے راستے میں دے کے بھی ان کے لیول کو پہنچ سکتا کیوں وہ لیول کو نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کیا کیا ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا محبوب کا فرمان نکلا ہے اور اس پہ عمل کر دیا ہے. آخری حدیث محبوب کے بعد نبی پاک کے صحابہ کو پیار کتنا تھا. بھائیو دعا کرنے ہیں اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ ہمیں اس اصحاب کا اور نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے. نبی پاک بیٹھے ہیں تشریف فرمائے. ایک صحابی رسول ہے مشکات المصابیح کے اندر میں یہ حدیث پڑھا چکا ہوں حسن درجے کی ہے.
نبی پاک نے فرمایا یار ایک صحابی ہے, اس کا ایک میں درخت خریدنا چاہتا ہوں, کون وہ مجھے درخت دے کے دے گا؟ پہلے اس صحابی کو کہا جس کا وہ درخت ہے یار یہ مجھے دے دے. کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں, ہر طبیعت کے انسان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں اس کے بدلے تجھے جنت کا درخت دے دوں تو پھر دے دے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. ابو دجاجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا, ابو دحدہ سوری کا نام دجاجہ نہیں دحدہ, اٹھے خاموشی کے ساتھ اسے نکلے. نبی پاک نے فرمایا میں درخت کون لے کے دے گا؟ اس کے پاس پہنچے, جا کہنے لگے یار میں تیرے سے درخت خریدنا چاہتا ہوں, میرا باغ ہے نا اس کے اندر کتنے درخت ہیں؟ کہتا ہے 600 درخت کھجوروں کا. بھائی میں تجھے 100 دیتا ہوں درخت, تو ایک درخت مینو دے دے کیونکہ مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے. کہنے لگا نہیں میں 200 300 میں مقصد کرتا ہوں, 300 درخت آدھا باغ لے لے, 300 درخت تیرے, ایک درخت مجھے دے دے. یہ سے آگے سوچ کہتا ہے یار تو پاگل تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگا یار میں محبوب کا بس فرمان ہے, ان کو یہ چیز دے کے دینی ہے, جنت کے اندر درخت ملے گا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیار دیکھی ہے, جیسے آپ کے رسول نے انکار کیا ہے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں غور کرنا, کیسے محبوب سے پیار, کیسی اطاعت اور فرما برداری. کہتے ہیں ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارا باغ لے لے, 600 درخت لے لے, ایک درخت دے دے. حیران ہو کے اسے آپ کے رسول نے کہا تو پر اس جناب کہیں شبہت پیدا تو نہیں کر رہا میرے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, محبوب کو پسند آ گیا, یہ درخت میں نے خرید کے ہی رہنا ہے. اس نے اپنا 600 درختوں والا سارا باغ دے دیا ہے, ایک درخت اس نے خرید کے محبوب کے سامنے آ گیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کل آپ نے تذکرہ کیا تھا, ذکر کیا تھا, لے لیجئے وہ جا کے درخت. فرمایا یا ابو دحدہ اس نے میری تو بات نہیں مانی, تیری کیسے مان لی ہے؟ کہا آقا میں نے اپنا سارا باغ آپ کے فرمان پہ, اپنی آپ کی پسند پہ, آپ کی محبت پہ لٹا دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے, فرمایا اللہ اس ابو دحدہ سے تو پیار کریے, میرے سے پیار کرتا ہے. پھر کیسا پیار اللہ نے کیا, ابو دحدہ کی موت ہو گئی, دنیا سے چلے گئے, فوت ہو گئے ہیں, بقیزہ روح آسمان پہ چلی گئی, جنت کے اندر چلی گئی. نبی پاک نے ابو دحدہ کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ لمبے 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 قدم اٹھا کے چل رہے ہیں خوشی کے ساتھ. صحابہ کرام نے عرض کیا محبوب جی اس کی وجہ کیا, اس کیفیت کی؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت کے اندر اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت مجھے دکھائی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا معلق لابن ابی دحدہ, فرمایا اللہ نے مجھے جنت کے پردے ہٹا کے ابو دحدہ کا مجھ سے محبت کی وجہ سے باغ بھی دکھایا ہے, اور جو درخت اس نے مجھے خرید کے دیا تھا اس کے بدلے اللہ نے اس کے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا ہے, اس کے ہر پتے پہ اللہ نے ابو دحدہ کا نام لکھوا دیا ہے. یہ ہے نبی پاک کی محبت اور آپ کی اطاعت. فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کی اور نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے کی اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ویسے ہی توفیق عطا فرمائے جیسے صدیق و عمر عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرتے تھے, اور اللہ قیامت والے دن اس کے بدلے